جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے۔ قسمت یہ ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر، جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے۔ اس کی مجھے افسوس بہت ہوا، بہت ہی خوشی ہوئی جب میں نے عمران خان صاحب کی یہ کلپ دیکھا، اور مجھے بہت حوصلہ بنا۔ جو ہم نے اکٹھے سٹرگل کی ہے، وہ کی جو گہرائی ہے وہ صرف میں اور عمران خان جانتے ہیں۔ کہ دکھ ان کو بھی ہے، دکھ مجھے بھی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی گہرا تعلق میرا اور عمران خان صاحب کا تھا، یہ دراڑیں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور یہ کمیشن کی رپورٹ میں انکوائری میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا۔ عمران خان کی باتوں سے حوصلہ ملا، رفاقت نہ ہونے کا تاثر بھی ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم سے اب بھی رابطہ ہو سکتا ہے، امید ہے دراڑیں ختم ہو جائیں گی۔ مل کر سٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کی، سوچنا چاہیے کہ ہم دونوں کو جدا کرنے کا فائدہ کس سے ہوا۔ حکومت کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ جہانگیر ترین کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو، نواز شریف سے ملاقات کی ترتیب۔ بار بار مجھے لوگوں نے کہا جی یہاں پہ ہم جا کے نواز شریف صاحب سے میں ملا ہوں، بالکل کبھی نہیں ملا، نہ بات ہوئی، نہ میسج آیا، نہ کوئی بات ہوئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی پارٹی کے اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف میں کوئی بات کروں۔ شوگر کمیشن کی رپورٹ فیئر رپورٹ نہیں ہے۔ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ گئی، جب قیمت 50 روپے تھی پھر بھی انڈسٹری میں یہ سب گڑبڑیں تھیں۔ انکوائری ہو رہی ہے، اگر وہ ادارے اس کو فیئر طریقے سے کریں گے تو میں سرخرو ہوں گا۔ یہ جو بات ہے نا کہ سندھ میں ہورڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایک مذاق ہے، مس لیڈ کیا گیا ہے قوم کو۔ شوگر کمیشن رپورٹ فیئر نہیں، مجھ پر لگائے گئے الزامات بے بنیاد۔ چینی کی قیمت مارکیٹ میں شارٹیج کے تاثر کی وجہ سے بڑھی۔ آٹے اور گندم میں کیا ہوا، وہاں تو میرا تعلق ہی نہیں۔ جب چینی 50 روپے کلو تھی اس وقت بھی گڑبڑ موجود تھی۔ شوگر ملز کو سبسڈی کئی سال سے دی جا رہی ہے۔ شوگر ایکسپورٹ کا فیصلہ اسد عمر کی سربراہی میں ہوا تھا۔ شفاف تحقیقات ہوئیں تو سرخرو ہوں گا۔ جہانگیر ترین نے سندھ میں ذخیرہ اندوزی کی باتیں مذاق قرار دے دیں۔ ہے اس پہ ہماری پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر شی جن پنگ نے پاکستان تشریف لانی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے میں کلوز کوارڈینیشن ہو۔ سعودی عرب کی وزیر خارجہ کی جو میرے سے گفتگو ہوئی تھی، بہت امید ہے کہ ان کا جو سمت ہے، ان کی جو کشمیر پہ پالیسی ہے، وہ ماضی کے ان کے بیانات کے عین مطابق ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان گہرے تعلقات، افغان امن عمل میں بھی بیجنگ کی حمایت حاصل۔ سی پیک پر پیش رفت ہوئی ہے، نئے دور کا آغاز قریب، مشترکہ اہداف مل کر حاصل کریں گے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر دو ٹوک موقف پیش کیا۔ کشمیر پر ہماری پوزیشن واضح، سعودی عرب بھی معاملے پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کی دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے۔ چینی ہم منصب سمیت دیگر قیادت سے ملاقاتیں شیڈیول۔ سی پیک فیز 2 سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اردن کے سفیر میجر جنرل ابراہیم یالی کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، سیکیورٹی اور دفاعی تعاون بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی میں 7واں ضلع بنے گا، سندھ کابینہ نے ڈسٹرکٹ کے ماڑی کی منظوری دے دی۔ سائٹ بلدیہ ہاربر اور ماڑی پور کے علاقے شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ضلع جنوبی کو ڈسٹرکٹ کراچی کا نام دینے کی بھی تجویز۔ پیپلز پارٹی کے اس اقدام کی مذمت کرتی ہے، ان کے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سندھ کی تقسیم کے خلاف ہیں، ہم اسی طریقے سے کراچی کی تقسیم کے خلاف ہیں، اور اگر یہ فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا تو پھر ہم عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے۔ کراچی میں نیا ضلع نامنظور، تحریک انصاف نے اقدام مسترد کر دیا، عدالت جانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتی ہے،
بلاول صاحب کان کھول کر سن لیں، نالائقیوں پر چپ نہیں رہ سکتے۔ خرم شیر زمان کی پریس کانفرنس، ہم پر شہر کی تقسیم کے جھوٹے الزامات لگانے والوں نے خود ہی ایک اور ٹکڑا کر دیا، حلیم عادل شیخ کی تنقید۔ پیپلز پارٹی لسانی بل لا کر سندھ کو تقسیم کر چکی، صرف اعلان باقی ہے۔ کراچی کا 95% مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، سب کو مل کر شہری صوبے کی جدوجہد کرنا ہوگی۔ خالد مقبول صدیقی کا MQM کے بلدیاتی نمائندوں کو دیے گئے شائع سے خطاب۔ بڑا شہر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے، ضلع بن سکتے ہیں، تو صوبے کے اندر بھی صوبے بن سکتے ہیں۔ مینڈیٹ MQM پاکستان کے پاس ہے کراچی کا، ہم سے مشورہ کیے بغیر یہ ڈیسیژن لیا گیا جو کہ غیر آئینی ہے، غیر اخلاقی ہے، غیر قانونی ہے۔ ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں اس کی، اور ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اس ایشو کو لے کے۔ میئر کراچی کا بھی نئے ضلع کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ سندھ حکومت شہر کا مینڈیٹ نظر انداز کر کے سیاسی فائدے کے لیے تقسیم چاہتی ہے، ہر سطح پر مخالفت کریں گے۔ شہر قائد میں نئے اضلاع بن سکتے ہیں تو سندھ میں نئے صوبے بھی بن سکتے ہیں، وسیم اختر کا رد عمل۔ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، چونکہ سندھ کارڈ کراچی کے بغیر نامکمل ہے، دلوں کو جیت کر کراچی کو حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایڈمنسٹریٹیولی ڈسٹرکٹ بنا کر کراچی کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم سڑکوں پہ جائیں گے، ہم عدالت میں جائیں گے، ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ کراچی میں نیا ضلع مسترد، PSP کا آج احتجاج کا اعلان، ہم ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، وزیر اعظم شہر قائد کو تباہ کرنے کی سازش ناکام بنائیں۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کے بجائے آمرانہ فیصلے مسلط کیے جا رہے ہیں، فاروق ستار نے بھی احتجاج کی حمایت کر دی۔ وسیم اختر کے بعد کراچی کا ایڈمنسٹریٹر کون؟ سندھ حکومت نے گریڈ 20 کے 3 افسروں کا انتخاب کر لیا، حتمی فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے ہوگا، صوبے میں بھی بڑی انتظامی تبدیلیوں کا امکان۔ I invite the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, Dr. Arif Alvi, to address under Class 3 of Article 56 of the Constitution of the Islamic Republic, and to both the houses of Parliament assembled together. نئے پارلیمانی سال کا آغاز، صدر مملکت کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، اپوزیشن کا شور شرابہ اور نعرے بازی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سمیت حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا واک آؤٹ، وزیر اعظم عمران خان کی بھی اجلاس میں شرکت۔ جب یہ حکومت آئی تو قرضوں کا ایک بہت بڑا بوجھ تھا، کرپشن کا بازار گرم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معیشت بڑی تیزی سے زوال پذیر تھی۔ پہلے سال کے اندر میں خود بھی پریشان تھا کہ کس طرف جانا چاہیے۔ لوگ کہتے تھے IMF کے ساتھ معاہدہ کرو، لوگ کہتے تھے کہ نہیں دوست ممالک سے مدد لو، مگر جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کے نتیجے میں معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو ہر طرف کرپشن کا دورہ تھا، معیشت بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبی تھی۔ کرونا وبا نے بھی حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ڈالا، دور اندیش پالیسیز نے صورتحال بدل دی۔ مسئلہ کشمیر اجاگر کرنا بڑی کامیابی، قوم نے مل کر دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا۔ صدر مملکت عارف الوی کا مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ ہم نے مجبور کیا کہ آپ ان قوانین کو جو ہے بجائے اس کے کہ آپ سیٹ اپ کے کور کے اندر آپ جو ہے اپوزیشن کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اپنے مخالفوں کو کرش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان قوانین کو سیٹ اپ کے ضرور جو ہے ریکوائرمنٹ پوری کریں، لیکن اس کو انٹرنلی جس طرح نیب کا قانون یوز ہو رہا ہے اس طرح نہ یوز ہو۔ ملک میں تباہی کا 2 سالہ جشن جاری، عوام ماتم میں مصروف، خالی ڈیسک بجانے والے حکومت میں رہنے کا اخلاقی جواز کھو چکے، ترقی اور فلاح و بہبود کے تمام دعوے جھوٹ ہیں، خواجہ آصف اور دیگر کی پارلیمنٹ کے باہر گفتگو۔
پھیپھڑوں کے کینسر کے باعث کراچی کے نجی ہسپتال میں زیر علاج میر حاصل بزنجو انتقال کر گئے. نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. نیشنل پارٹی کے سربراہ کی وفات پر وزیر اعظم، آرمی چیف اور سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس. لاہور سمیت پنجاب بھر میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیرآب، سڑکوں پر ندی نالوں کے مناظر، پانی گھروں میں داخل ہو گیا. حادثات اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. اسلام آباد میں راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے. مونسون کے نئے سپیل کا الرٹ جاری. بھارت سے بارش برسانے والا نیا سسٹم سندھ میں داخل. 21 اور 22 اگست کو جل تھل ایک ہونے کی پیش گوئی. کراچی، تھر پارکر، بدین، سانگھڑ اور اندرون سندھ میں بھی بادل جم کر برسیں گے. پنجاب میں کاروباری مراکز صبح 8 سے رات 10 بجے تک کھلیں گے. وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں نئے اوقات کار کا فیصلہ. میڈیکل، کریانہ اور جنرل سٹورز پر اطلاق نہیں ہوگا. نئے اسلامی سال کا آغاز. محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. یوم عاشور اتوار 30 اگست کو ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کا اعلان. السلام علیکم. دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سجاد. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے. بلیٹن کے آغاز میں جہانگیر خان ترین کا بیان شامل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی باتوں سے خوشی ہوئی اور حوصلہ ملا. عمران خان سے رفاقت نہ ہونے کا تاثر ختم ہو گیا. وزیر اعظم سے اب بھی رابطہ ہو سکتا ہے. امید ہے کہ دراڑیں جلد ختم ہو جائیں گی. جہانگیر ترین نے یہ گفتگو دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں کی. یہ خصوصی انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سے رفاقت نہ ہونے کا تاثر ختم ہو گیا اور وزیر اعظم سے اب بھی رابطہ ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 سے 10 سال سٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کی. جس حکومت کو بنانے میں کردار ادا کیا اس کے خلاف کیوں کام کروں گا. مزید یہ بھی کہا کہ اپنی حکومت کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جو میری سٹرگل تھی پچھلے 7-8 سال میں، جو میرے ساتھ جس نے سب سے محنت کی تھی وہ جہانگیر ترین ہے. قسمت یہ ہے کہ جب یہ ہمیں پروب کی شوگر کے اوپر، جہانگیر بھی بیچ میں آ گئے. اس کی مجھے افسوس بہت ہوا. جب میں نے عمران خان صاحب کی یہ کلپ دیکھا اور مجھے بہت حوصلہ بنا اس طرح سے کہ جو یہ تاثر لوگ دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بھول گئے ہیں جو ہماری رفاقت رہی ہے، تو وہ تو پروو ہو گیا کہ ایسی بات نہیں ہے. جو ان کے تاثرات ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، میں ان کی مرر کرتا ہوں ان کو کہ دکھ ان کو بھی ہے، دکھ مجھے بھی ہے. افسوسناک بات ہے کہ یہاں تک ہم پہنچے ہیں. مگر جو ہم نے اسٹرگل کی، آپ یاد کریں کہ ہر چیز میں مطلب شروع کریں تو جہاں سے پارٹی کو بنانے میں عمران خان صاحب کی لیڈرشپ، پاناما میں، جوڈیشل کمیشن میں، ہم 2 آدمی تھے جو اکٹھے ہوتے تھے، روز جا کے وہاں پہ کام کرتے تھے. مجھے بہت یاد آتی ہیں وہ چیزیں اور مجھے افسوس بہت ہے کہ ہمارے بیچ میں جو دراڑ پڑی آخر کچھ لوگوں کو فائدہ ہوا ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی بھی ڈرائیو کر رہے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی چیز میرے پہ لگا دیں. مجھے یقین ہے کہ جس طرح کی گہرا تعلق میرا اور عمران خان صاحب کا تھا، یہ دراڑیں بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی. جی مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں یہ بھی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مجھے ناحق انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا. وہ خیر ایک الگ کہانی ہے. عمران خان کی ویژن اور میں اس کا سب سے بڑا سپورٹر تھا کہ ہم نے اس ملک میں تبدیلی لے کے آنی ہے. یہ ملک نہیں چل سکتا کامیابی سے اگر اسی سٹیٹس کو جو تھا اس کو ہم رہنے دیتے. اگر میرے اور عمران خان میں دراڑ پڑ گئی ہے اور میں اب پارٹی میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں تو نقصان کس کا ہے؟ میرا بھی نقصان ہے، مگر شاید تھوڑا پارٹی کا بھی نقصان ہو. کہ میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں، میں اب نہیں کر سکتا. مگر عمران خان کو کیا میرے اور ان کو جدا کرنے میں کس کو فائدہ ہوا؟ اصل بات یہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہاں میں اور عمران خان اگر جدا ہو گئے ہیں اور میں اب نہیں کام کر سکتا، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، تو نقصان ادھر بھی تو ہو رہا ہوگا. کب سے کوئی رابطہ نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ آپ کا؟ میرا رابطہ کچھ ہفتے پہلے ہوا تھا، ابھی بھی ہو سکتا ہے. میں اس میں تو رابطے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. میں ضرور کروں گا رابطہ اور مجھے یقین ہے کہ رابطہ ہمارے رہیں گے. کچھ عرصے میں نہیں ہوتے، پھر ہو بھی جاتے ہیں. اور یہ کمیشن کی رپورٹ میں انکوائری میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گا. خان صاحب کو جس دن پتہ لگے گا نا
کہ میری کوئی اس کے اندر انوالومنٹ نہیں تھی، اس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے. بار بار مجھے لوگوں نے کہا جی یہاں پہ ہم جا کے نواز شریف صاحب سے میں ملا ہوں، بالکل کبھی نہیں ملا، نہ بات ہوئی، نہ میسج آیا، نہ کوئی بات ہوئی. بار بار میں نے ڈینائی بھی کیا، اور یہ میں نے یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اپنی پارٹی کے اور خاص طور پہ عمران خان کے خلاف میں کوئی بات کروں. جہانگیر ترین یہ بھی کہتے ہیں کہ شوگر کمیشن رپورٹ فیئر نہیں، مجھ پر الزامات کا چینی کی قیمتیں بڑھنے سے تعلق نہیں. مزید یہ کہا کہ اداروں نے درست انکوائری کی تو سرخرو ہوں گا. جہانگیر ترین نے یہ بھی کہا کہ چینی کی برآمد کا فیصلہ ای سی سی نے اسد عمر کی سربراہی میں کیا. مارکیٹ میں چینی کی شارٹیج کے تاثر سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. شوگر کمیشن کی رپورٹ فیئر رپورٹ نہیں ہے. میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل ہی عجیب سے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے چینی کی قیمت بڑھنے پہ. رپورٹ میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھ گئی. جب قیمت 50 روپے تھی پھر بھی انڈسٹری میں یہ سب گڑبڑیں تھیں. یہ تو پاکستان کے انفارچونیٹلی ایک نظام صحیح نہیں ہے تو یہ چیز چل رہی ہے. ریٹیل سیکٹر ہے، ہول سیل سیکٹر ہے، وہ ریگولیٹڈ نہیں ہے، وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. وہ لوگ ٹیکس کے اپنا نام نہیں دیتے، وہ کسی اور کا نام دے دیتے ہیں جب آپ ہم سے مال خرید رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری غلطی نہیں ہے. میرے پاس نہ کوئی ڈبل بکس ہے نہ کوئی اور چیز ہے. انکوائری ہو رہی ہے. اگر وہ ادارے اس کو فیئر طریقے سے کریں گے تو میں سرخرو ہوں گا. ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، یہ میں تو اس میں انوالو ہی نہیں تھا، یہ تو ای سی سی نے کیا تھا اسد عمر صاحب کی سربراہی میں. پھر آٹے اور گندم میں کیا ہوا، وہاں تو نہ میرا کوئی تعلق ہے نہ کچھ ہے. یہ قیمتیں ڈیپینڈ کرتی ہیں سپلائی اور ڈیمانڈ پہ. ہمیشہ فیصلہ دیر میں کرتے ہیں، پھر وہ چھوٹا فیصلہ کرتے ہیں. بولڈ ہونا چاہیے. چینی کی پرائس کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں ایک تاثر ہے کہ چینی شارٹ ہے. پچھلے 2-2.5 مہینے میں سب سے زیادہ لفٹنگ پنجاب میں شوگر کی ہوئی ہے. پچھلے 1.5-2 مہینے سے 400 ٹرک روز میری ملوں سے اٹھ کے جا رہا ہے. یہ جو بات ہے نا کہ سندھ میں ہولڈنگ ہو رہی ہے، یہ تو ایک مذاق ہے، یہ غلط ہے. یہ مس لیڈ کیا گیا ہے قوم کو یہ کہہ کے کہ جی سندھ میں جا کے ہولڈنگ ہو رہی ہے. سپلائی آپ یقینی بنا دیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.